بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے اللہ کریم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ آپ راستے سے مڑے تو میں بھی چھاگل لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے وہ کون سی دو تھیں جن کے بارے اللہ عز و جل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو بہتر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں۔ اس سے عائشہ اور حفصہ مراد ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینہ کے دیہات میں بنی امیہ بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینہ میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا، میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اس سے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینا کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتی کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائشیں کیا کر اور نہ جواب دیا کر، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہمجولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے مراد امیر المؤمنین کا اشارہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری ساتھی مدینہ سے واپس لوٹا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو ہی یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں،
میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اکیلے اپنے بالا خانہ میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدھا اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بالا خانہ میں پوچھ لیں۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوی شریف کے منبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو، عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربان نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری عرض پہنچائی، مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہاں تک کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے، اس کے بعد اب اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں عثمان، قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں،
کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ حفصہ سے رجعت کر لیں کیونکہ وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ دوستو، شارحین کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی مرکز پورے انوار پر اپنی لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔